وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. حضرت سیدتنا رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کے گھر میں رات کو ایک چور داخل ہو گیا کہ کچھ چرائے گا. اب اس چور کو سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ ملی. جب وہ جانے لگا تو سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے مجھ سے آواز دی اور کہا کہ اگر تم چالاک چور ہو تو خالی تو نہیں جاؤ گے. اس نے کہا میں نے تو پورا گھر چھان مارا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا ایک لوٹے کے سوا. آپ نے فرمایا ایک غریب شخص اس لوٹے سے وضو کر کے اس گھر میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جائے گا. اس نے جا کر نماز شروع کر دی، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. وہاں حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، یہ شخص میرے پاس آیا ہے لیکن اس کو کچھ نہ ملا. اب اس نے تیری بارگاہ میں یہ کھڑا ہو گیا ہے، اس سے اپنے فضل سے محروم نہ فرمانا، اسے خالی نہ لوٹانا. اب جیسے اس چور نے نماز شروع کی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت میں ایسی لذت دی، ایسی لذت دی، ایسی لذت دی کہ وہ رات کے آخری حصے تک نماز ہی پڑھتا رہا. سحری کے وقت آپ نے اسے آواز دی تو دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے اور اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میرے پاس حاضر ہے. اگر وہ مجھے عتاب کرے گا، سزا دے گا، اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ بھائی رات کیسی گزری؟ بولا میری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میرا عذر قبول فرمایا اور بخشش عطا کی اور مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا. پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا. سیدتنا رابعہ بصری عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی حاضر ہوا
اور تو نے اسے قبول کر لیا، میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرمایا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے تیری وجہ سے ہی تو اسے قبول کر لیا ہے، تیری وجہ سے اس کو اپنا قرب عطا کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جہاں حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی برکتیں ظاہر ہوئی، وہاں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نماز میں کس قدر گناہوں سے بچنے کی صورت ہے، اور نماز کتنی خوبصورت اور عمدہ عبادت ہے۔ اور اللہ جب اپنے کسی بندے کو نماز میں لذت عطا کرتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے۔ آج بدقسمتی کہوں گا کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت، جی ہاں میجورٹی، نماز نہیں پڑھتی، میجورٹی نماز نہیں پڑھتی، اور جو کچھ نمازی ہیں تو وہ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ مستقل نمازی اس سے کم ہے، اور جو مستقل نمازی ہیں ان میں بھی وہ کم ہے جن کی نماز درست ہے۔ جیسے کل امیر اہل سنت نے نماز کے کچھ مسائل اور نماز کے طریقے کے متعلق کچھ رہنمائی فرمائی، تو کہتے ہیں کہ 14 طبق روشن ہو گئے کہ میں اتنے 40 50 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، نہ رکوع صحیح کر سکا، نہ سجدہ کر سکا، نہ انگلی اٹھانے صحیح آیا، نہ سلام کرنے صحیح آیا، نہ ہاتھ باندھنے صحیح آیا، نہ تکبیر تحریمہ کہنے صحیح آتی تھی۔ تو یہ حال ہے کئی نمازیوں کا، مگر پھر بھی یہ طے کہ میجورٹی مسلم کمیونٹی نماز نہیں پڑھتی۔ کلمہ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے۔ اور نماز کی اتنی پیاری، میں آپ کو ایک بتاؤں، ہم فجر بھی پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں، مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں۔ ایک خوبصورت اور معلوماتی بات یہ ہے کہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف اوقات میں نماز میں جدا جدا موقع پر نماز ادا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی ان حسین اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ پر فرض کر دیا۔ اتنی پیاری معلومات ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب صبح ہونے کے شکریہ میں ادا کی، کیونکہ انہوں نے جنت میں رات نہ دیکھی تھی، اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا تھا، نور ہی نور تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو رات دیکھی، اور پھر صبح آئی تو خوش ہو گئی اور شکرانے میں نماز ادا کی، صبح کی نماز۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان محفوظ رہنے اور دمبا قربانی کرنے پر شکریہ ادا کی، مطلب یہ نماز ادا کی، نماز ظہر۔ نماز عصر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے پڑھی، اس لیے کہ وہ 100 برس کے بعد زندہ کیے گئے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے ان کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے 100 برس تک آپ سوئے رہے۔ آپ کی سواری کا جو دراز گوشت تھا وہ گل کر بکھر گیا تھا، مگر آپ کی جھولی میں جو پھل تھے نا وہ سلامت رہے 100 سال۔ 100 برس کے بعد اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا، آپ کی نظروں کے سامنے جو آپ کا دراز گوشت تھا وہ بھی زندہ ہو گیا۔ شکرانے میں آپ نے عصر کی نماز ادا کی کیونکہ وہ شام کا وقت تھا۔ نماز مغرب حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے ادا کی اپنی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں، کیونکہ ان کی توبہ با وقت مغرب قبول ہوئی تھی۔ 4 رکعت کی نیت کی تھی، مگر درمیان میں 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا
تو یہ 3 رکعت مغرب ہو گئی. اور عشاء کی نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا. نماز عشاء پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا کی. نماز عشاء حضور علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے اور نماز پنجگانہ بھی. اور نماز تہجد کی فرضیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ خاص تھی. تو پتہ چلا کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو کہ عشاء ہو، یہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کر رہا ہے. اور اللہ نے ہم پر یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. مگر اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر پر تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کو 50 نمازیں دی گئیں. امت تو 50 نمازیں دی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر، آپ کے مشورے پر یہ 50 کی 5 ہوئی. مگر جب آقا کا امتی 5 پڑھتا ہے اللہ اسے 50 کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم سے یہ 50 بھی صحیح ادا نہیں ہوتی. ہمارا عجیب معاملہ ہے. یعنی نماز ایسا لگتا ہے جیسے معاذ اللہ سما معاذ اللہ نماز کی طرف کا توجہ ہی نہیں ہے. اچھا پھر نماز ایسا لگتا ہے جیسے نماز کا شوق بھی نہیں، نماز کا ذوق بھی نہیں. تو نماز کے بارے میں کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دل میں نماز کا ذوق، نماز کا شوق پیدا ہو. جو رمضان میں ایک تعداد ہے جو نماز کی طرف آئی ہے. حالانکہ مجھے اندازہ ہے کہ اب یہ تعداد کم ہوتے ہوتے کم ہو گئی ہوگی. اب 27 میں پھر تعداد آئے گی، پھر آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. پھر جو ہی شوال و مکرم کا چاند نظر آئے گا نصیب. عید میں تو رش ملے گا مگر عید کے روز کی جو فجر ہوگی اس میں آپ کو شاید نمازی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے. پتہ نہیں یہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں. اور ظہر میں بھی غائب، عصر میں بھی غائب. یعنی ایسا لگتا ہے کہ رمضان آتا ہے، رمضان کا مہینہ کیا آتا ہے مسجدوں میں باہر آ جاتا ہے. یوں ہی نہیں کسی نے کہا مسجدوں میں باہر آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. ماہ رمضان کیا جاتا ہے، نمازی کہاں پتہ نہیں چلے جاتے ہیں. مگر آپ نیت کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز نہ آج چھوڑیں گے نہ کل چھوڑیں گے بلکہ جب تک زندہ ہیں نمازیں پڑھتے رہیں گے. عاشقان نماز کی بھی کیا بات ہوتی تھی. حضرت سیدتنا معاذ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ صبح کے وقت فرماتی شاید یہ وہ دن ہے جس سے مجھے مرنا ہے. پھر شام تک کچھ نہ کھاتی. پھر جب رات ہوتی تو کہتی شاید یہ وہ رات ہے جس پہ مجھے مرنا ہے. پھر صبح تک نماز پڑھتی رہتی. نماز کا ذوق، نماز کا شوق، یہ نمازوں سے عشق کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نیک بندیاں تھیں اور اللہ کے نیک بندے تھے جن کا دل نماز میں لگا رہتا تھا. حضرت سیدنا طاؤس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے نماز کے عاشق تھے کہ جب بستر پر لیٹتے تو اس طرح کروٹ بدلتے جیسے ہنڈیا میں دانا اچھلتا ہے. بستر پر لیٹتے تو اس طرح کروٹ بدلتے جیسے ہنڈیا پر دانا اچھلتا ہے. پھر اچھل کر کھڑے ہوتے اور بستر کو طے کر کے رکھ دیتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے. پھر کہتے جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں. یہ تھے ان کی نمازیں. مزید سنیے حضرت سیدنا عبدالعزیز بن رواح رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے آغاز میں اپنے بستر کے پاس آتے. بڑی خوبصورت بات ہے. رات کے آغاز میں اپنے بستر کے پاس آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو بلا شبہ نرم ہے مگر اللہ کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا. پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے. حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا مسروق علیہ رحمہ کی ٹانگیں نماز میں طویل قیام کرنے کی وجہ سے ہر وقت سوجی رہتی تھی.
اگر میں ان کے پیچھے بیٹھتی ہوں تو خدا کی قسم ان پر رحم کھا کر میں رو پڑتی ہوں. اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا سلا بن اشیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات نماز پڑھتے. جب صبح ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے الہی میں جنت کے قابل تو نہیں مگر تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما. یعنی اتنے یہ پابند نماز اور شوق کے ساتھ نماز کا. ایک جگہ لکھا ہے حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ کے پڑوسی کی لڑکی نے اپنے والد سے پوچھا ابو جان ہمارے پڑوسی کے گھر میں جو ستون تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے فرمایا وہ ہمارا نیک پڑوسی تھا جو رات کے شروع سے آخر تک عبادت میں کھڑا رہتا تھا. بچی نے اندھیرے کی وجہ سے آپ کو ستون سمجھا کیونکہ وہ صرف رات کے وقت چھت پر جاتی تھی اور جب بھی جاتی آپ کو کھڑا پاتی تھی. ایسی آپ حضرات کی یعنی ان بزرگوں کی نمازیں ہوا کرتی تھی. مگر افسوس کی بات تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ رات بھر عبادت کرتے دن بھر روزے رکھتے. ہم فجر کی نماز میں بھی آ جائے نا اور امام کی قرات طویل ہو جائے ہم سے امام کے پیچھے نہیں کھڑا رہ جاتا. جمعہ بھی مختصر نماز جو جلدی نماز نپٹا دے وہ امام سب سے اچھا. اور اگر تراویح میں علم تارا ہو جائے 20 رکعتوں کے اندر تو وہاں تو رش ہی رش لگے گا. اور اگر صحیح معنوں میں اچھی قرات کے ساتھ اگر تراویح ہو تو زیادہ دیر تک ہم سے نہیں کھڑا جاتا. آپ دیکھیے ایک تعداد ہماری تراویحاں نہیں پڑھتی. تراویح میں آتے ہیں 2-4 رکعتیں کھڑے ہوتے ہیں پھر جا کر کہیں آگے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اور بعض ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ تراویح میں بیٹھے رہتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے نا امام تھوڑا سلو ہو رہا ہے یا علمون فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے رکوع ہونے والا ہے. امام صاحب پھر آگے پڑھنا شروع کر دیتے اور وہ قیام کر کے کھڑا ہو جاتے پھر اندر افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح کہ امام صاحب نے تھوڑا سا سلو یا علمون کہا اور میں سمجھا رکوع میں جا رہے ہو گئے. میں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھا امام صاحب نے تو آگے رکوع شروع کر دیا. اب جناب وہ کھڑے ہو گئے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ یعنی ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ نماز کی توفیق عطا کرتا ہے. کتنا خوش نصیب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. فرماتے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی فلاں شخص کی. ارشاد فرمایا اس وقت اس کے نزدیک 2 رکعت نماز تمہاری بقیہ دنیا سے زیادہ محبوب یعنی پیاری ہے. یعنی کتنی بڑی ترغیب ہے یہ ہے 2 رکعت نماز جس کی ہم کو اتنا احساس نہیں ہے. میں ایک بات عرض کروں جو طبقہ نماز نہیں پڑھتا نا اب آپ نے نبی پاک کی حدیث پاک سنی کہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے. تو نماز نہیں پڑھ رہے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہے کیا؟ یعنی آپ جو بے نمازی ہے میں اس کو اس وقت ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں بے نمازی سوچے یہ ہے کیا اس کا ضمیر نہیں کہتا کہ میں اتنا بدبخت ہو گیا ہوں یا میرے اتنے گناہ ہیں یا اللہ کو کیسا ناراض کیا ہے میں نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا نہیں کر رہا. یعنی یہ نماز وہی پڑھے گا جس سے اللہ توفیق دے گا. اللہ کے گھر میں وہی آئے گا جس سے اللہ بلائے گا. اس کے آگے سجدہ وہی کرے گا جس سے اللہ توفیق عطا کرے گا. وہ شخص اپنے اوپر غور کرے. اور ایک بڑی تعداد ہے بیٹھے رہتے ہیں مارکیٹوں میں بیٹھے رہتے آفسوں میں بیٹھے رہتے چیمبر میں بیٹھے رہتے نماز نہیں پڑھتے دوستوں میں بیٹھے رہتے نماز نہیں پڑھتے. اور ان میں بعض اتنے میں ان کے لیے کیا جملے استعمال انہیں افسوس بھی نہیں ہے. انہیں افسوس بھی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں جا رہی ہیں. ہمارا بنے گا کیا کہ اگر ہم نے نمازیں نہ پڑھی تو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں نمازوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نماز چھوڑ دینا، نہ یہاں تو کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا نا نماز نہ پڑھنے کی، قضا کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، سوتے سوتے نماز چلی گئی، اٹھے تو احساس بھی نہیں کہ میری نماز چلی گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ یعنی پاک زمین فلسطین میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پیدر پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے، ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز کے وقت سو جاتا تھا۔ یعنی یہ وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت وہ سو جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سر میں سزا دیے جانے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں چونکہ وہ نماز کے وقت سو جاتا تھا اور نیند کی جگہ سر ہے اس لیے اس سے سر میں سزا دی جاتی تھی۔ حضرت علامہ ابن حبیرہ رحمت اللہ تعالی فرماتے چونکہ اس سے سب سے اعلیٰ چیز قرآن کریم چھوڑ دیا اس لیے اس سے سب سے اعلیٰ عضو سر میں سزا دی گئی۔ تو یہ جو سوئے رہتے ہیں نا فرضوں کے اوقات میں ان کے لیے اس میں بڑا درس ہے، پرواہ نہیں ہوتی، کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ کمال ہے، سوچتا ہوں کہ کیسا مسلمان ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ فجر کا الارم نہیں رکھ رہا، رات کو سوتے وقت صبح 8-9 بجے کا الارم رکھ رہا ہے کیونکہ اس کو آفس میں جانا ہے، اس کو اپنے آفس کی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ ارے اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، تیرے رب نے تجھ پر فجر کی نماز کی ڈیوٹی دی ہے، فجر کی نماز کی ذمہ داری دی۔ آپ فجر کی نماز کا الارم نہیں رکھ رہے، رات بھر جاگ رہے ہیں، رات بھر گل چھڑے اڑا رہے ہیں، رات بھر دوستوں کے ساتھ گپے مار رہے ہیں اور فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جماعت چھوڑنے کی بھی مذمت ہے۔ آپ بولو میں رات بھر نعت خوانی میں رات دیر ہو گئی اور میری فجر کی جماعت چلی گئی، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ جماعت واجب ہے۔ تو جنا نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی پناہ، نمازوں میں سستیاں، نمازوں میں غفلت، اس کے عذاب بڑھا سکتے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کو دروازے میں لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اب جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اللہ کی پناہ، بندہ غور تو کرے، نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم پارہ 30 سورۃ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں، کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل یعنی سستی، بے پرواہی سے پڑھنا۔ اللہ کی پناہ۔
حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے، نمازیں پڑھیے، اور آج پکا عزم کیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پکا ارادہ، ہاتھ اٹھا کر پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے اور فجر جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ رات سو جائیں، اللہ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور فجر جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر جماعت مصطفیٰ، جبکہ کوئی مانع شرعی نہیں ہے، مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کیجئے اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیے۔ اللہ کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ نماز میٹھے میٹھے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو نمازی کو پیارے آقا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت کہ جنت کی رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ نماز پڑھے، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز ہی نہیں ہوگی تو جنت کی چابی یہیں رہ جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ سنو، بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو نماز قضا نہیں کرنی۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج ایک تعداد ہے جو کہتی ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، تو الحمدللہ آپ نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو روزی میں برکت بھی آئے گی، رزق کھلے گا اللہ کی رحمت سے۔ آپ مارکیٹ میں، بازار میں آپ نماز کے لیے جائیں، مسجد آپ کے تک، ہم پاکستان میں جیسے جہاں رہتے ہیں تو مساجد ہی مساجد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کبھی ہم سے قضا نہ ہو، اور نماز کے وقت سوتے رہنے کی اللہ تعالی عادت جس کی ہو اس کی دور فرما دے۔ تو بس یہ نیت کرے کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پڑھوں سارے نوافل ادا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق
ہوں باوضو میں صدائے الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حاجی امین کچھ فرمانا ہے؟ جی تشریف لائیے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.